اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ماں دیکھیے نا، کوے کا گھر پکا ہے اور وہ برسات سے بچ بھی جائے گا آسانی سے، لیکن ہمارا تو کچا گھر ہے، ہم بارش سے کیسے بچیں گے؟ ماں ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ ارے بیٹا، بالکل ہم بھی برسات سے پہلے اپنا پکا گھر بنا لیں گے۔ تم اس بار بالکل بھی فکر نہ کرو، پچھلی بار تو ہم سب بہت مشکل سے بچے تھے۔ ارے ماں، کل سے برسات کا موسم شروع ہونے جا رہا ہے، ہمیں جلدی سے کوئی انتظام کرنا پڑے گا پکے گھر کا۔ جی سنیے نا، دیکھیے پکے گھر بنانے کی باتیں چل رہی ہیں وہاں پر۔ ارے یار، کبھی بھی نہیں بنا سکتی پتلو رانی ہمارے جیسا پکا گھر، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو اتنا؟ بتاؤ مجھے ذرا۔ بیٹا، میں آج ہی بازار جاؤں گی نئے گھر کے لیے۔ پتلو رانی بازار کی طرف پکے گھر کے بارے میں قیمت معلوم کرنے چلی جاتی ہے۔ جی فرمائیے گا، ہم آپ کی کیا مدد کر سکتی ہیں؟ جی، مجھے بس ایک پکا گھر لینا ہے آپ سے۔ آپ مجھے بس ان گھروں کی قیمت بتا دیں۔ جی بالکل، آپ کو یہ 2000 کا ایک گھر مل جائے میں گا۔ بہت غریب ہوں اور میرے شوہر بھی مر چکے ہیں، میری 4 بچے بھی ہیں اور آنے والے دنوں میں برسات بھی آنے والی ہے۔ میرا پکا گھر نہیں ہے، اس لیے اگر آپ مجھے ایک پکا گھر دے دیں تو میرا اچھا گزارا ہو جائے گا۔ جی لیکن آپ کو 2000 روپے ہمیں دینے ہی پڑیں گے۔ نہیں، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں جتنے آپ مانگ رہی ہیں۔ کافی بحث کے بعد بھی بات نہیں بنتی، پتلو رانی واپس اپنے گھر کی طرف چلی جاتی ہے۔ ارے ملا کوئی سستا سا مکان، پکا مکان؟ پتلو رانی، یہ تمہارا خواب ہی رہے گا کہ تمہارا بھی کبھی پکا مکان ہو ہمارے گھر جیسا خوبصورت۔ بالکل، ہمیں اللہ کے فضل سے پکا گھر مل ہی جائے گا۔ ارے پتلو بہن، آپ چلی جائیں اپنے گھر، اس کی تو عادت ہے ایسی ہی باتیں کرنے کی۔ پھر پتلو رانی بیچاری مایوس ہو کر واپس اپنے بچوں کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ ماں، آپ گئی تھی بازار میں پتہ کرنے کے لیے پکے گھر کے بارے میں، کیا ہمیں ملا ہے پکا گھر؟ اور آج میں کام میں مصروف تھی اس لیے بازار نہیں گئی۔ اچھا، اب تو بازار بھی بند ہو گیا ہوگا۔ میں کوے سے پوچھتی ہوں، اگر کل کی رات وہ اپنے گھر میں گزارنے دے تو اچھا ہے۔ پھر پتلو رانی کوے کے گھر پہنچ جاتی ہے۔ کوے بھائی، آپ کو تو پتا ہی ہے کہ کل سے بارش کا موسم شروع ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر کل کی رات ہمیں آپ کے گھر گزارنے دیں تو آپ کا احسان ہوگا۔ ارے ان سے کیا بات کرتی ہو، مجھ سے کرو، مجھ سے۔ ہم نے اپنا پکا اور مضبوط گھر غریب خانہ تھوڑی بنایا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کوئی جگہ نہیں ہے تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے، جاؤ یہاں سے۔ ارے پتلو جی، آپ کو تو پتا ہی ہے کہ بیوی کی بات ماننی ہی پڑتی ہے، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو مجھے کھانا کون بنا کے دے گا؟ ارے اے برسات کرنے والے، میں اپنے بچوں کو لے کر کہاں جاؤں؟ میرے پاس پکا گھر نہیں ہے، مجھے پکا گھر دے دو۔ میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں پتلو ہیں۔ رانی بیچاری ہر جگہ سے مایوس ہو کر جاریوں میں بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ارے پیاری چڑیا، تم کیوں اتنا رو رہی ہو؟ کیا پریشانی ہے تمہاری؟ مجھے بھی بتاؤ، میں ایک جادوئی درخت ہوں۔ جی جادوئی درخت جی، آپ مجھے ایک پکا گھر بنا دیں جس میں میں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ تو تمہیں پکا گھر چاہیے؟ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسا گھر بنا کر دوں گا کہ تمہیں محنت بھی نہ کرنا پڑے گی۔ رات ہوتی ہے تو پتلو رانی کے بچے سو جاتے ہیں، تو پھر پتلو رانی جادوئی درخت سے کہتی جی ہے، جادوئی درخت جی، آپ مجھے ایک پکا گھر بنا دیں جس میں میں اپنے معصوم بچوں کے ساتھ رہ سکوں۔ چلو ٹھیک ہے پتلو رانی، میں تمہیں ایک ایسا گھر بنا کر دیتا ہوں جس سے تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ لو تمہارا گھر۔ جادوئی درخت پتلو رانی کو ایک بہت بڑا اور آموں سے لدا ہوا ایک پکا گھر بنا دیتا ہے۔ جادوئی درخت
آپ کا بہت بہت شکریہ۔ صبح ہوتے ہی تمام گھر والے اور کوا کوی بھی گھر کی طرف آنکھیں لگائے بیٹھے تھے۔ ماں، یہ ہمارا گھر ہے کیا؟ ہمیں بھی بتائیں۔ یہ ہے ہمارا پیارا سا گھر، اب جتنا مرضی کھاؤ پیو موج کرو بچوں۔ ارے ماں، پھر ہم باہر کیا کر رہے ہیں؟ اندر جا کر بھی تو چیک کرتے ہیں گھر اپنا ہم۔ اللہ کے فضل سے ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے۔ دیکھیں تو پتلو رانی کے پاس یہ آموں سے لدا ہوا اتنا بڑا گھر کہاں سے آ گیا ہے؟ ارے تم کیوں سڑتی ہو؟ انہوں نے اپنے پیسے جمع کر کے اپنا پیارا سا گھر بنا لیا ہوگا، تم کیوں اتنا سڑ رہی ہو ان کا گھر دیکھ کر؟ آرام سے بیٹھو تم۔ ارے اتنا اچھا اور خوبصورت گھر کہاں سے لے کر آئی ہو؟ اللہ کے فضل سے ہمیں بہت کچھ مل گیا ہے، اب تم سب بچے آرام کرو۔ ارے ماں، ہمارا گھر تو بہت ہی خوبصورت ہے، ہمیں تو اب کمانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پتلو رانی کا گھر کیسے خراب کریں، کوئی تو بات بنے۔ ارے یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اللہ نے ان کو دیا ہے تو ان کے پاس رہنے دو۔ چلے چلیں، بہت بارش آ گئی ہے، اپنے گھر چلتے ہیں۔ ارے ہاں چلو جلدی کرو، چلتے ہیں۔ ارے اتنی تیز ہوا چل رہی ہے، کہیں ہمارا گھر ٹوٹ ہی نہ جائے۔ تیز بارش کی وجہ سے کوے کا گھر ٹوٹ کر زمین پر گر جاتا ہے۔ ارے ہمارے گھر کو پتلو رانی کی نظر لگ گئی، اب ہم کیا کریں گے؟ ارے ہمارا گھر تو ٹوٹ گیا ہے، اتنی تیز ہوا اور بارش آ رہی ہے، ہم کیا کریں گے اب؟ میرے پاس تو ایک ہی حل ہے کہ میں پتلو رانی کے پاس جا کر اسے کہوں کہ آج ہمیں اپنے گھر رہنے دے۔ کبھی نہیں مانے گی کہ ہم اس کے گھر رات گزاریں، جانا تو فضول ہے۔ پھر کوا اس امید سے پتلو رانی کے گھر جاتا ہے کہ وہ انہیں اپنے گھر رات گزارنے دے گی۔ ارے کوے بھائی، آج آپ ہمارے غریب خانے میں، بتائیں میں کیا کر سکتی ہوں؟ پتلو رانی، مجھے یہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے کہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا ہے اس بارش کی وجہ سے، کیا تم ہمیں آج کی رات اپنے گھر رہنے دو گی؟ آپ نے جو بھی کیا ہے کوے بھائی، وہ انجانے میں کر بیٹھے ہیں، آپ ہمارے گھر آ جائیں آج کی رات، کوئی بات نہیں۔ ارے ماں، آپ نے کوے کو کیوں معاف کر دیا ہے؟ بیٹا، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے کوے کو معاف کر دیا ہے۔ پھر کوا اور کوی دونوں کو پتلو رانی معاف کر کے اپنے گھر میں پناہ دے دیتی ہے۔ تو بچوں، ثابت ہوا کہ معاف کرنے والا اور صبر کرنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، اور اللہ پاک بھی فرماتے ہیں کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کا دل سے شکریہ۔